बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ाहिद चौधरी और बात करेंगे ईद के ऊपर। जो कुर्बानी का गोश्त है वो किस हद तक खाना चाहिए, कितना मुफीद है अगर कितनी मिकदार में गोश्त खाया जाए तो, और इस गोश्त के अगर इजाफी इस्तेमाल जो है वो इसका किया जाए तो वो किस नौइयत की परेशानी या मसाइल का बायस बनता है। जो पेशेंट्स हैं, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद हैं, क्या वो गोश्त खा सकते हैं, कितना गोश्त खा सकते हैं, इन सब बातों पे जो है वो आज जो है वो रोशनी डालेंगे इन तमाम सवालात के ऊपर। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम मारूफ फिजिशियन हैं, साबिक वज़ीर सेहत हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो ईद है इस पे ज़ाहिर है लामहल्ला गोश्त तो सबने खाना है, तो आपके ख्याल में एक आम सेहतमंद आदमी जो है वो कितना गोश्त जो है वो इस्तेमाल कर सकता है डेली, या उसको कितनी मिकदार जो है वो गोश्त की खानी चाहिए, बच्चों, बड़ों, बूढ़ों समेत? जी जॉय साहब, जैसे आपने कहा कि ये सेक्रीफाइसल ईद है, कुर्बानी की ईद है, और इसमें हम जानवर की कुर्बानी करते हैं, ऊँट भी या बैल भी या बकरे की, लेकिन पैसों की भी कुर्बानी करते हैं, मेहनत करते हैं उनको ढूंढने में, फिर उनका गोश्त बांटने में। तो सुन्नत तो यही है कि ख़ुद भी गोश्त खाएं और ज़रूर खाएं, लेकिन एतदाल से खाएं। तो ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि वो इस गोश्त को थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना हाइजेनिकली ये बना नहीं होता, बकरे लटके नहीं रहते, इसलिए इनमें खून की आलूदगी ज़्यादा होती है इस गोश्त में, उस गोश्त से जो हम रोज़मर्रा खाते हैं, जिनको काफ़ी देर हैंग किया जाता है। यहाँ कोई टाइम नहीं होता, स्पेशली कसाईयों के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो इसलिए वो जल्दी में इसको जिस तरह बना सकते हैं बना देते हैं। कोशिश करें कि इसको खूब अच्छी तरह धो लिया जाए, साफ़ सुथराई के साथ खाया जाए, और कच्चा पक्का बिल्कुल ना खाया जाए, क्योंकि इसमें आलूदगी काफ़ी खून की होती है और जरासीम उसमें खून में काफ़ी जमा हो जाते हैं। इसलिए इसको खूब अच्छी तरह धो के, और मैं समझता हूँ खाली गोश्त ना खाया जाए, सैलड्स के साथ, वेजिटेबल्स के साथ खाया जाए, ताकि आपके पेट पे ये मुनासिब रहे। वरना आपको पता ही है कि इस ईद पे हमारे हॉस्पिटल के बेड्स पे बहुत रश पड़ता है, और कै आनी शुरू हो जाती हैं, पेट में दर्द, बुखार और दस्त, और फिर एक बंदे को ये नहीं लाहक होता, पूरा ख़ानदान ही की ईद ख़त्म हो जाती है इसी जस्तजू में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चूँकि ईद कुर्बान है, तो कुर्बानी यही होगी कि हम उनको खिलाएँ जो शायद साल में एक दफ़ा ही खाते हैं, खुद कम खाएँ, और हरगिज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको डीप फ्रीज़र में डाल दिया जाए, फ्रिजों में डाल दिया जाए, 15-20 दिन गुजर जाएँ। इससे बहुत ख़राबी होगी, क्योंकि एक तो आपको पता है कि बिजली जो है हमारी हाइड एंड सीक करती है हमारे साथ, कभी आती है कभी नहीं आती, और फिर वो जो आपने फ्रीज़ किया हुआ है या फ्रिज में रखा है वो थॉ हो जाता है, यानी कि लिक्विफाई हो जाता है थोड़ा, और वो आइडियल सिचुएशन है जरासीम्स के लिए, चाहे वो कॉलरा के हैं चाहे टाइफाइड के हैं, कि वो करने के। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको हरगिज़ कोशिश करें कि लोगों तक पहुँचे उसी दिन, और उसी दिन वो खा लिया जाए, और फिर अपनी नॉर्मल रूटीन पे आया जाए। सर कितनी मिकदार एक आम आदमी को जो है वो आप समझते हैं हेल्दी, एक सेहतमंद, तंदुरुस्त, एक नॉर्मल जो है वो सेहत का हामिल शख्स जो है वो गोश्त खा सकता है एक दिन? देखें, ये तो अल्लाह मियाँ ने हमारे जिस्म में ऐसा क्लॉक रखा हुआ है कि हमारी सेटाइटी सिग्नलिंग हमें पता चल जाता है कब हमने हाथ रोकना है। दिमाग पे सिग्नल जाता है ना, इंटेस्टाइन से, स्टमक से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप समझ लें कि 200 ग्राम तक खाया जा सकता है। बड़ा गोश्त कम खाएं, क्योंकि उसमें चिकनाई भी बहुत होती है और यूरेट्स भी बहुत होते हैं। ख़ासकर जैसे आपने पूछा मुझसे कि किन मरीज़ों के लिए, जिनको गैंठिए का शिकार है, गाउट की मर्ज़ में है, जिनके जोड़ सूज जाते हैं, उनको ये गोश्त कम खाना चाहिए, और ज़्यादा उनको वाइट मीट पे ही गुजारा करना चाहिए, चिकन और फिश पे। और पानी बहुत ज़्यादा, हर किसी को साफ़ पानी पीना चाहिए, क्योंकि गोश्त में जो यूरेट्स हैं वो वॉश होते हैं किडनी से। दूसरा, जिनको किडनी फेलियर है, खुदा न खास्ता डायलिसिस पे हैं, उनको भी गोश्त एतदाल से खाना है। 20 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक खा सकते हैं अगर वो डायलिसिस पे हैं। अगर डायलिसिस पे नहीं, फिर 10 से 15 ग्राम खाएं, लेकिन सब्जियाँ ज़्यादा वफ़र मकदार में इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बड़ा गोश्त तो अवॉइड करें। बीफ खाना है तो चख लें, लेकिन छोटा गोश्त वो खा सकते हैं, लेकिन उसमें नमकियात की कमी होनी चाहिए, मसालों की कमी होनी चाहिए।
کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ بلڈ پریشر جو کنٹرول ہوتا ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اس عید پہ. سر سملر ہارٹ کے پیشنٹس اور شوگر کے پیشنٹس، دل کا عرضہ، شوگر کا عرضہ، گوشت کھا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں شوگر کے میں اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے تو وہ تو ایک اور چیز ہے کہ آپ کو ایسی کوئی پابندی زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا ہارٹ فیلئر ہے، آپ کا سانس پھولنا شروع ہو گیا، ہارٹ بڑا ہو گیا اور پھیپھڑوں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا، پھر آپ گوشت کھائیں لیکن بغیر نمک کے، اور گوشت بھی زیادہ سے زیادہ 10 سے 20 گرام تک کھا لیں، 1-2 بوٹیاں بس. اس کے بعد سبزیاں زیادہ وافر استعمال. شوگر والے بھی کھا سکتے ہیں اگر ان کے گردے افیکٹڈ نہیں، وہ کھا سکتے ہیں ایک نارمل آدمی جتنا. کیونکہ اصل مسئلہ شوگر والوں کو اور موٹاپے والوں کو اور ہارٹ والوں کو اور ہارٹ فیلئر والوں کو یہ نہیں ہوتا کہ گوشت ان کو زیادہ ڈیمیج. ساتھ نان بڑے کھائے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نان مہنگے ہو گئے ہیں عید کے قریب. پھر نانوں کا قیمے والے نان اور یہ وہ، اس میں سارا کاربس ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور وہ آپ کو موٹا بھی کرتے ہیں، آپ کے شوگر بھی بڑھاتے ہیں، بلڈ پریشر بھی بڑھاتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اعتدال سے کھائیں، اوروں کو کھلائیں جنہوں نے کھانا سال میں 1-2 دفعہ ہی گوشت کھانا ہے، اور وہ ہاسپٹلز میں کر کے لے جائیں، نمک کم ڈال کے بچوں کو کھلا دیں چلڈرن ہاسپٹل میں یا میو ہاسپٹل میں، اور اٹینڈنٹس بیٹھے ہیں ان کو کھلا دیں، کیونکہ ان کے بیچاروں کے پاس تو ریسٹورنٹس بھی بند ہوتے ہیں. تو ایک مریض کے ساتھ 2 بیچارے گاؤں سے آئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کھلائیں. دیکھیں ان کی دعائیں آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گی. سر آپ فائنلی آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ گوشت جو ہے وہ آپ نے کہا کہ پکا کے کھائیں، بڑا اچھی طرح سے صاف کریں اس کو. گوشت میں کیا کوئی چیز جس طرح سبزی ہے، کوئی اور جو ہے دالیں ہیں، یا یہ ملا کر کھانے سے زیادہ بہتر رہتا ہے، یا اس کو نیٹ اینڈ کلین جو ہے نا وہ کیا اس کی کڑھائی بنائیں، یا پھر جو ہے وہ اس کو بوائل کر کے کھائیں، یا اس کا جو ہے وہ پلاؤ بنا کے کھائیں، یا اس کو روسٹ کریں، کیا کریں جو سب سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ محفوظ بھی ہے اور بہتر بھی ہے؟ دیکھیں جس طرح بھی کھانا چاہتے ہیں کھائیں، لیکن ایک چیز چوہدری صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسپیئر پارٹس ہیں نا، ان کو اوائڈ کریں. گردے، کلیجی، مغز، یہ سری پائے آپ کو پتہ ہے بھون رہے ہوتے ہیں انتہائی ان ہائیجینک کنڈیشن میں. ان کو میں پھر کہوں گا کہ ان سے اوائڈ کریں، اوجریوں سے. تو ان میں بہت زیادہ لپڈز ہوتے ہیں، بہت زیادہ فیٹس بری والی ہوتی ہیں، اس لیے. اور جیسے آپ نے کہا کہ کس طرح پکائیں، یہ تو ہماری خواتین ماشاءاللہ بہت ماسٹر ہیں. لیکن اگر گھر میں مریض ہیں بلڈ پریشر کے، ہارٹ کے، شوگر کے، کوشش کریں مسالہ جات اور نمکیات کم سے کم میں گزارا کر لیں. جتنے ڈالیں گے وہ نمکیات ان کو زیادہ پہلے بلڈ پریشر، ہارٹ فیلئر اور یہ سب کچھ زیادہ تنگ کرے گی. اور صفائی ستھرائی تو انشاءاللہ وہ کریں گی، اور صفائی ستھرائی سے اور ایک دم اس کو ساتھ پانی بہت پئیں. یہ بہت ضروری ہے، کھانے سے پہلے پانی پئیں تاکہ آپ کے سرکولیشن ٹھیک رہے. کیونکہ آپ جب ٹھونس لیتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ کو قبض بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ سبزیاں نہیں کھائی ہوتی، سیلڈز نہیں کھائے ہوتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سیلڈز دیے ہیں ہمیں، کھیرے، تریں، مولی، گاجر سیلڈز، تو وہ کھائیں. اور سافٹ ڈرنکس خدارہ اس سے دور رہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور میں اپنے ڈاکٹر بھائی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ کور کیا ہے ہمیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈاکٹرز کو کھانا ملتا ہے تو سب سے پہلے کمی ہوتی ہے ڈائٹ ڈرنکس کی. میں اپنی تحقیق بتا رہا ہوں اور انٹرنیشنل تحقیق بھی بتا رہا ہوں کہ ڈائٹ کی جو ڈرنکس ہیں وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہیں دین شوگر. جو شوگر والی ڈرنکس ہیں وہ بھی ڈیمیجنگ ہیں، یہ نہیں، وہ بھی زہر ہیں. لیکن جو ڈائٹ کو ہو گیا، سوری، کوئی بھی جو ڈرنک ہے وہ تو آپ کو وہ زیادہ نقصان پہنچائے گی. آرٹیفیشیل سویٹنرز ہیں نا آپ کے، یہ کسی قسم کا بھی ہو، چاہے وہ آپ چائے میں ڈال رہے ہوں، چاہے مصنوعی طور پہ اس مٹھائی بنا رہے ہوں، آئس کریم بنا رہے ہوں، یا ڈرنکس میں ہو، وہ آپ کا ایک چیز ہے جس کے بہت مہنگے ٹیکے ہم لگاتے ہیں. جی ایل پی، جی آئی پی، آپ کو پتہ ہے آج کل بڑا رواج ہے، لوگ خود ہی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پتلے ہونے کے لیے. جو آپ کی اپنی جی ایل پی اور جی آئی پی، جو اتنی مہنگی چیز اللہ میاں نے آپ کو دی ہے، آپ کے کے اور ایل سیلز انٹسٹائنس کے بناتے ہیں، یہ ان کو سب سے پہلے ختمہ کر دیتے ہیں. آپ کے جو مائکرو بیوم ہیں گٹ کے، انٹسٹائن کے، ان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. وہ فیٹ اور میٹھا بہت زیادہ ابزارب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کی باقی وائٹامنز وغیرہ کی تباہی کر دیتے ہیں. تو اس لیے
اسٹڈیز نے یہ بتایا ہے کہ ان سے جتنا دور رہیں بہتر ہے. اول تو سافٹ ڈرنکس پئیں نہیں، خدارا یہ بالکل زہر ہے، چینی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، گیس بھری ہوئی اور چینی ہے. اور چینی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سبسڈی انفارچونیٹلی دیتے ہیں، حالانکہ چینی کے میں 150 ہارمز آپ کو بتا سکتا ہوں انکلوڈنگ کینسر، لیکن پھر بھی سبسڈی اس ملک میں اس کو دی جاتی ہے. انفارچونیٹلی اس کا ایک بھی میڈیسنل فائدہ نہیں ہے، نہ نمک کا کوئی ایک بھی فائدہ ہے، نقصان اس کے بھی 50 کے قریب ہیں. تو اس لیے یہ دو وائٹ شوگرز ہیں جن کو ہیویلی ٹیکس ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سگریٹ پہ ٹیکس لگایا ہے نا اپنے، بہت اچھا کیا، ان پہ بھی ٹیکس لگائیں، ان پہ سبسڈی نہ دیں. کیوں ہم غریب لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں یہ پلا کے لال پیلے شربت؟ تو سادہ پانی جو اللہ نے خود ڈیزائن کیا ہے اس سے بہتر کوئی مشروب نہیں ہو سکتی، صرف وہ صاف ستھری ہو. پانی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی ڈرنک نہیں ہے. اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. گو کہ موسم بھی اس وقت جو ہے وہ بہت گرم ہے، اس میں ویسے ہی پانی کا استعمال جو ہے وہ ضرورت سے عام حالات سے زیادہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کھانے میں احتیاط ہر شخص پر لازم ہے تاکہ وہ اپنی عید جو ہے وہ خوشیوں سے بھرپور منا سکے، اپنی جو خوشیاں ہیں ان کو دوبالا کر سکے.